اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف، اتنا لفظ بھی ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور ایک شخص نے خراسان سے بیوی کو اٹھایا، ماں کو اٹھایا اور بیت اللہ جا کے حج کرایا، اور پھر عبید اللہ بن عمیر سے کہنے لگا میں خراسان سے آیا ہوں، پورے سفر میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کرایا، تو میں ہوں ماں دی خدمت کر دیتی، ہو گیا پورا میرا کام۔ انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں دردیں برداشت، لہراتی، درد کی لہراتی ہے جاتی، اس کو عربی میں طلقہ کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں، کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں، بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی، بچیوں میں کم ہوتی۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے گی۔ ایک اتنا خوفناک عمل ہے، اتنا یہ دہشت ناک عمل ہے جو امت کو، انسانیت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ صحابی سب جنتی، اور ایک گھر سے پیغام آیا کہ میں زوجہ علقمہ پیغام بھیج رہی ہوں، میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ 1439 ہجری نہیں ہے، میرے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہلانے والا نبی، کہنے والا صحابی، کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں نکلتا، نہیں نکلتا۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیغام بھیجا، وہ الگ رہتی تھی کہ علقمہ کی اماں میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ کہ جی میں آتا ہوں، میں آتی ہوں، آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ اب سننا غور سے سن، کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، دین بہت اچھا ہے، میری ناراضگی یہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں کرتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک ذمہ دار ماحول جو ہے خاندان ہے کا ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی ہے، حالانکہ کچھ 40 سال پرانی بات ہے، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کی، اور اس کا باپ اچھا میرا پتر، جو درد تھا اس جملے میں، اچھا میرا پتر، تو آج تک میرے واسطے کی تھا، وہ آگے کہتے ہیں اچھا میرا پتر۔ ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں۔ آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ، ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا میں کلی میں نہیں چھڑ کے جاندہ پہ، وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں۔
انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، کہا نہیں میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ، اپنی چھاتی پکڑ کر میں تجھے اس کا واسطہ دیتا، کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر دیا. یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی. یہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے. جب منہ پھیرا تو وہ دوڑ گیا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو. ان کو مسجد سے اٹھا دیا جاؤ. حالانکہ وہ سمجھ جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں ہے. وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے دوں، بگا دیا. یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے پر مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل دکھا پڑا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو. اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی پئی ہے. معاف کر دو کہ میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کروں؟ بتاؤ اتنی سخت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی یا میں سفارش نہ کروں. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے گا. صحابی نہیں میں معاف کرتی. تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کا لا الہ الا اللہ اور ان کی جان نکل گئی. آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا. قبر پہ دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول. اب ہماری نئی نسل ہو، آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے، نہ نصاب میں ہے، نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے. اور دوسرا یہ اسمارٹ موبائل نے زندگی تباہ و برباد کر دی. ہر چیز سے ہٹا کر ایک سکرین پہ لگا دیا ہے. کرنا درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا. بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا. اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں. منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے. وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا. آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں. ہم نے کہا ہے پناہ ہے. تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی. آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی پر میں پناہ دے چکا ہوں، بیٹھ بول کیا کہتا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا جہنم میں جائے گا. میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے. کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی. اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے کہا تو فکر نہ کر میں تمہیں کچھ نہیں آتا. آپ کہنے کا کوئی اور گل دسو. تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. وہ کہنے لگا جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا. کہنا یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا. آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو پر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا. میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو. یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ میرے نبی کے دین کا نام ہے اسلام، سلامتی. میرے نبی کے دین کے عقیدے کا نام ہے ایمان، امن. میرے نبی
کے باپ کا نام ہے عبداللہ بندگی، میرے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ امن والی، میرے نبی کے قبیلے کا نام ہے ہاشم خدمت کرنے والے، کھانا کھلانے والے، مطلب بتا رہا ہوں، میرے نبی کو دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، درگزر کرنے والی، اچھے اخلاق والی، میرے نبی کو دودھ پلانے والی کے خاندان کا نام ہے سعد، خوشبختی والا۔ کتنے خوبصورت نام میرے رب نے اپنے نبی کے گرد جوڑے، اس میں سے نفرت کہاں سے آئی؟ نفرت کہاں سے آئی؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کرو نہ تم آخرت کرو۔ ہم خود تراشتے ہیں زمانے کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رب نے لاڈ سے محمد اور احمد اور حماہی اور حاشر اور عاقل اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طہ یاسین، میرے نبی کو اللہ نے نام دیے، میرے نبی کے نسب کو آدم تک سنبھال کے رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلطاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ تو بچوں، میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ خالی تمہیں ایک اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک راستہ، ایک دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد ہی بن جاؤ۔ میرے نبی نے زندگی گزار، 11 شادیاں کی، 2 مہینے گھروں میں آگ نہیں چلتی، کیا اخلاق تھے کہ بیویاں قربان ہو رہی، سب کچھ دے کر بھی گھروں میں لڑائی ہے کہ زبان کا بول ٹھیک نہیں، گفتگو ٹھیک نہیں، اخلاق اچھے نہیں، درگزر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ میک اپ کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت۔ کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں، صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ انس، اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دے۔ انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان، 700 کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے، یہ میری سب سے بڑی سنت۔ تو میرا نبی 7 ارب سے کہہ رہا تم آپس میں پڑھتے ہوئے نفرتوں کا شکار۔ تو میرے بچوں، اپنے باہر کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناؤ دل کی صفائی کے ساتھ۔ لوگ برائی کریں معاف کرو، لوگ برائی کریں جھاڑو پھیر دو، لوگ برا کہیں جھاڑو پھیر دو، صاف کرتے رہو۔ کل اللہ کا نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا، چونکہ یہ 2 کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں۔ نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں،
علم والے کروڑوں ہیں لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی. تو ایک بول میٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو. ہماری ایک دوبند تھی، ہمارے گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جہا قد، 5 جو دیا 9 ماتے سب انہوں نے سنگھاں دچایا. تو اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میری 9 ماں لڑدیاں میرے نال، ہم تویز دے ساری میری نوکر بن جانا. میری بہن کو تو پتا ہے بھی تماشا تو سارا ماسی دا اپنا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائی اور ایسے پیک کیا اسے، اور کہنے لگی ماسی شریفہ اے بڑا بڑا تویز ہے، ہوں تیری جو لڑائی ہوگی نا تو اے تویز اتنے رکھ لی، چک مار کے بیٹھ گئی. تیری لڑائی ہو کے جانی یہ دیکھی تویز ڈبے نہیں میں تو تیری خیر کوئی نہیں. اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا. 1 ہفتے بعد آ گئی بیٹی، سوری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ نے چپ ہو گئی، ہوں کیا لڑنا. تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تویز لے لو، کام آئے. آپ کے استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چڑھے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے، نبی بس. باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا. لہٰذا غصے میں کیا کرو، چپ ہو جاؤ. بیوی پہ آیا ہے، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ ہو. جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو. آپس میں اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اٹھ کے صلح کر. اور اگر یہاں کوئی خامد اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے. کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خامد سے جا کے صلح کر لے. چونکہ خامد بیوی کی صلح ایسی عظیم شے، جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جب اللہ آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا. البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر رہے ہیں. ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے. اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا. اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. سارے ایک بول پہ کہوں گا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. اور پھر اس سے اگلی سنو ان استقالنی عقلت له. پھر اگر تیری توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹوٹ گئی تو اب کیا کر، تو پھر آنا میں پھر جوڑ کے دے دوں. پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی تو تو پھر آ جانا میں پھر جوڑ کے دے دوں. یہ تار ہے، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے تو ہم ویلڈ کریں گے تو نشان تو نظر آئے گا نا، نشان نظر آئے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، نظر آئے گا نا. عقلت له کا کیا مطلب ہے کہ میں گیا یا اللہ یہ میری توبہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے. تو اللہ کہتا ہے ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے، ایسی توبہ تیری. اور اگر تو اسے ایک دفعہ توڑ کے لایا یا 1,00,000 دفعہ توڑ کے لایا تو 1,00,000 ٹکڑے اس توبہ کے ہیں. یہ ایک بوتل ایک تمثیلی سامنے پیش کی ہوئی ہے. اس کو 1,00,000 جگہ سے جب جوڑا جائے گا تو کتنے نشان پڑیں گے، کتنے سامنے نظر آئیں گے. اور میرا رب کہتا ہے میں تیری 1,00,000 دفعہ ٹوٹی توبہ تجھے ایسے واپس کروں گا کہ ایک نشان بھی نظر نہیں آئے. صاف برتن تجھے دے دوں گا، صاف. میرے بچوں یہ میرا آپ کا اللہ ہے. مجھے جاوید چودھری کا فون آیا
آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو معاف ہو جاتی ہے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اسے پھر معاف کریں گے؟ میں نے کہا یار تم تو بڑے قابل آدمی ہو, اتنے بیوقوف بن گئے ہو کہ تم نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا. میرا نوکر نہیں, میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اسے گھر سے نکال دوں. میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے, تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جائے, مجھے نکال دیا گھر سے فزیکلی, تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جائے. 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن. میں تو بشر ہوں, میں تو بیٹے کو نکال دوں گا. اور یہ اللہ ہے جو تعصب سے پاک ہے. میں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں, میں گناہوں کی تھوڑا دعوت. میں اللہ کی, میری نسل کو اللہ کا پتہ کوئی پتہ تو مولویوں نے خوفناک شکل اللہ کی دکھا دی ہے. میرا اللہ کریم ہے, مہربان ہے. تم ایک دفعہ کہتے ہو نا یا اللہ, تو جواب میں 70 دفعہ جواب کہو یا اللہ, کہو یا اللہ, زور سے کہو. اللہ کی قسم ہر بندے کے لیے 70 دفعہ جواب آیا لبیک 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 یا عبد. میرا بندہ میں حاضر ہوں, گل تک اچھی ہے. تم ایک دفعہ تم ماں سے کہو اماں کہے گی جی, پھر کہو اماں کہے گی پھر کہو اماں کہے گی بھوک نہیں. اور تم اپنے رب کو پکارو, ساری رات پکارو, سارا دن پکارو, ساری زندگی پکارو, ہر لمحے پکارو. وہ ایک دفعہ پکار کے جواب میں 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک 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 لبیک, حاضر حاضر حاضر. اللہ آپ سے راضی, آپ کے ان جذبوں کو اللہ عملی شکل دے, یہ جذبے عمل میں ڈھل جائیں تو بس ہمارا کام بن جائے, ہمارا کام ہے. تو بچو آپ سب چھوٹی عمروں پہ بیٹھے ہوئے. میں نے مانچسٹر میں بیان کیا تو ایک آ گیا نوجوان, بڑا دکھی سا, رو, مولانا صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں جی, یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہا ہاں جی. یہ واقعی ٹھیک بات ہے؟ میں کہا یار بچہ تو 35 سال ہے, تو کتنے کو گناہ کیتے ہیں؟ چلو تو نے بہت گناہ کیے, 35 سال کے ہر لمحے میں تو نے گناہ. پاگل, زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب ایک آنسو پر دھو کے صاف کر دے. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے. 70 سال نہیں, 70,000 سال نہیں, 70 کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے, جو باہر بھی نہ نکلے, صرف اندر گھوم جائے, تیرے پیالے کو تر کر دے. وہ ایک قطرہ میرے تیرے 70,000 70 کروڑ سالوں کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. میرا آپ کا اللہ ایسا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, اب تک جتنے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کر لو سارے, اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کرو. ٹھیک ہے نا, نیت کرتے ہو نا؟ باہر بھی بچے سن رہے ہیں, سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب, باہر والے اندر والے, بڑی عمر چھوٹی عمر, اگر سچے دل سے کہا ہے تو اب سب ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے سب سارا سب. ہاں, نماز نہیں پڑھی, اب علماء سے پوچھ لینا بھی اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کروں, روزے نہیں رکھے کیا کروں, کسی کا حق مارا کیا کروں. گناہ معاف ہو گیا. جتنا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے, میرے نبی کی ایک اور حدیث سنو کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا, اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے, پھر اللہ نے معاف کر کے خوش ہو. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. لہذا بڑے سے بڑی بھی خطا ہو جائے جھک کے مانگ لو, دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ, ضرور شکر. اچھا, ایک اعلان ہے یہ آپ کے انتظامیہ کی طرف سے, چونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے ذوق شوق سے آئے ہیں, لائٹس کا سیلاب کو دے, اور اندر بچے بچیاں خواتین زیادہ ہیں, تو خواتین کے احترام میں یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں گے, پہلے یہ ساری مستورات نکل جائیں.
اس کے بعد اگر آپ نکلیں تو آپ کے انتظامیہ کی اور میری بھی درخواست ہے، احسان عظیم ہوگا، چونکہ اتنا بڑا رش ہے تو اس کو راستہ بھی چھوٹا ہے، نکلنے میں ذرا دقت ہوگی، تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے مستورات کو نکلنے دیں، اس کے بعد آپ نکلیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.